پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے پورے 5 سال مکمل کیے ہوں، لہٰذا عمران خان کی حکومت بھی 5 سال سے پہلے ہی ٹوٹ گئی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عمر آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی حکومت کیسے ٹوٹی اور ان کی حکومت کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے شہباز شریف ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے اور ان کی حکومت ٹوٹ گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 2018 میں پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے۔ اس میں دو سب سے ٹریڈیشنل پارٹیز تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری پارٹی بھی میدان میں آ گئی یعنی پی ٹی آئی جس کے چیئرمین عمران خان تھے۔ اس کے نام کا مطلب موومنٹ فار جسٹس ہے۔ اس وقت عمران خان ایک امید تھے عوام کے لیے، کیونکہ باقی دونوں پارٹیز پر نیپوٹزم اور کرپشن کا الزام لگ چکا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آرٹیکل 295 سی کو ہیویلی ڈیفینڈ کیا۔ آرٹیکل 295 پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شخصیت پر گستاخی کرے گا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے عمران خان پر عوام کا اعتماد بڑھتا گیا اور اس اعتماد کا پتہ چلا الیکشن میں۔ ملک میں الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی 155 سیٹ کے ساتھ پورے ملک میں پہلی جماعت رہی، اور کیونکہ دوسری پارٹیز پر کرپشن کی وجہ سے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان مسلم لیگ کو 84 سیٹس ملی اور تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ان کو 56 سیٹ ملی۔ ٹوٹل سیٹس نیشنل اسمبلی میں 342 ہوتی ہیں اور حکومت بنانے کے لیے میجورٹی مارک 172 سیٹ تھا۔ پی ٹی آئی میجورٹی مارک کو ابھی تک کراس نہیں کر پائی، اس لیے انہوں نے باقی انڈیپینڈنٹس اور ملک کی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنا لی تھی۔ انہوں نے صرف 178 سیٹس جیتی تھی، پھر بھی وہ میجورٹی مارک سے صرف 6 سیٹس اوپر تھے، لہٰذا ان کی حکومت اتنی مضبوط نہیں بنی تھی۔ اب ہوا یہ کہ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس ووٹ کرانے کی درخواست دائر کروا دی۔ اپوزیشن میں اس وقت پی ڈی ایم تھی یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ یہ پاکستان کی پوری اپوزیشن کو نمائندہ جماعت تھی جس کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے۔ 2021 میں پاکستان میں فائنانس منسٹر عبدالحفیظ شیخ نے سینٹ کے لیے الیکشن میں کھڑے ہونا کو ترجیح دی۔ ان کے لیے کمپین خود عمران خان چلا رہے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی سینٹ کی سیٹ جیت گئے اور یہ ہار گئے، جس کی وجہ سے عمران خان کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں والنٹری ووٹ آف کانفیڈنس کہا کہ کون کون سے ایم این ایز اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے والنٹری ووٹ آف کانفیڈنس قومی اسمبلی میں کروانے کی درخواست دائر کروا دی، جس کے نتیجے میں 172 ووٹس کے ساتھ اپنی میجورٹی پھر پروف کر کے دکھائی۔ ایک سال بعد پاسا پلٹ چکا تھا۔ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں کانفیڈنس ووٹ کرانے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس سچویشن میں پاک آرمی نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، لہٰذا عمران خان ان کی اس بات پر بہت غصہ ہو گئے اور کہا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں۔ 18 مارچ کو راجہ ریاض سمیت 24 لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں، لیکن یہ سندھ ہاؤس میں چلے گئے تھے جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور عمران خان کی پارٹی تھی۔ اگر یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے تو عمران خان کی حکومت ٹوٹ جاتی۔ پی ٹی آئی نے ان کو واپس بلانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن یہ نہ مانے اور یہ 24 سے 35 ہو گئے۔ ان کی قیادت راجہ ریاض خود کر رہے تھے۔ انہوں نے جیو نیوز کے اینکر کو کہا کہ ہم 24 یعنی 2 درجن کے لوگ قریب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن راجہ ریاض نے کہا نہیں، وہ تو 24 سے بڑھ کر 35 ہو گئے تھے اور ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ دال، چاول، آٹا، گھی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور عوام کو مشکلات کا سامنا پڑ رہا تھا۔ آرٹیکل 63A کے تحت کسی بھی ایک پارٹی کا ایم این اے یعنی ممبر آف نیشنل اسمبلی کسی دوسری پارٹی میں آسانی سے نہیں جا سکتا۔ 23 مارچ 2022 کو دوسری پارٹیز بھی جو کہ عمران خان کی خود کی پارٹیز تھی جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنانے میں مدد کی تھی، ان میں ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی پارٹی اور بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی تھی۔ ان تینوں کی ٹوٹل 17 سیٹس تھی، ایم این اے ان کے 17 تھے۔ عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ قاف کو تو
منا لیا اور یہ آفر کی کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ دیں گے. وہ تو مان گئی لیکن دوسری پارٹیز نے پی ڈی ایم کے ساتھ الحاق کر لیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد 3 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی میں نو کانفیڈنس ووٹ ہونے تھے، لیکن عمران خان خود ہی نہیں آئے اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کے تحت کہا کہ ملک میں نو کانفیڈنس ووٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں فوراً انوالومنٹ ہے، مطلب کہ امریکہ ملک کی سیاست میں دخل اندازی کر رہا ہے. عمران خان نے عارف الوی کو کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دو اور نئے الیکشن کی تیاری کرو. ہمارے صدر بھی عارف الوی ربر بینڈ کی طرح تھے اور انہوں نے عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کر دی اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کو خود اپنے عدالت میں خود لے لیا اور ایشو کو عدالت میں لے لیا اور 5 ججز پر مشتمل بینچ نے فیصلہ کیا کہ ملک میں ووٹ نو کانفیڈنس ووٹ ہوں گے کیونکہ اس کی درخواست مولانا فضل الرحمان نے جمع کروائی تھی اور فریش الیکشن کو جو کہ عمران خان نے کہا تھا نل اینڈ وائڈ قرار دیا. اب بات یہ ہے کہ 9 اپریل 2022 کو نو کانفیڈنس ووٹ ہوئے اور عمران خان ہار گئے، جس کے نتیجے میں اپوزیشن قومی اسمبلی میں میجورٹی مارک کو کراس کر گئی اور ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے. اس طرح عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی. تھینکس فار واچنگ. ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن.